وہ آج وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ پلیز بات کر لو, تو جو یہاں تک آ سکتے ہیں نا وہ اقتدار کی کرسی تک بھی بٹھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. جمع خاطر رکھیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ کوئی پڑا نہیں ہوا جیل میں, وہ بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے جیل میں. ان کے پاس how much of a threat عمران خان can pose to the current management, current system. ایگزامپل اس کی یہ ہے, کیسز ان پہ ہو گئے, 14 سال کی سزا ان کو ہو گئی ہے, وہ جیل میں پڑے رہیں گے. اسٹریٹ پار وہ دکھا نہیں سکتے, پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کا ڈنٹ وہ ڈال نہیں سکتے. ان کی جو قیادت اس وقت ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ان تک پہ کمپرومائزڈ ہونے کا الزام ہے, اور اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر بھی آئی. پارٹی کے اندر اتفاق نظر نہیں آ رہا. کیوں اٹھا کے جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو کہ کل کو ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے, وہ عمران خان کی جھولی میں رکھیں گے؟ دیکھیے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ 20 جنوری کا آپ نے یہ شفا صاحبہ نے جو ہے اس کا ذکر کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے 20 جنوری, 7 سال بعد ریپیٹ ہوتا ہے جو پیر کو آتا ہے 20 جنوری. اس کے بعد 2025 کے بعد جو ہے وہ 31, 37 اور پھر 43 کو آئے گا, تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے. خیر اینی ویز, یہ حساب آپ نے کہاں سے لگایا؟ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کچھ حساب کتاب ہوتے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, لیٹس ایزیوم کہ ان پہ تمام کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, یہ جو سال ہے ان کے لیے بہت نیک ثابت ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ. میں ویسے کہہ رہی ہوں, حساب لگا رہے نا. پھر بھی وہ اقتدار کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے, نہ وہ چڑھ سکتے ہیں, نہ ان کو چڑھایا جائے گا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, جن کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ اگر آپ سے بات چیت کرنا چاہتی تو ان کے لیے گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی تھی. میں خود کہتی ہوں کہ بہت سارے رزلٹ جو ہیں یہ تو سوال ہے, وہ کیوں نہیں آنے چاہیے تھے جس طرح آئے. پڑا ہوا پڑا رہے گا, 1 سال ہو گیا, آپ اس کو 2 سال اور پڑے شاہ جی انہوں ڈک بھی نہیں سکتے ہو. پرابلم ہے گا یہ وہ ہڈی ہے جو نہ نگلی جائے گی نہ اگلی جائے گی, تو آپ اسے نہ آپ گزار سکتے ہیں, گلے سے نیچے اتار سکتے ہیں, نہ اسے پھینک سکتے ہیں. یہ اٹکی ہوئی ہے, اس کا سلیوشن نکالنا پڑے گا. اور سلیوشن میرا خیال سے ایک واسٹ ڈائیلاگ ہے, اور ان ڈائیلاگز میں بہت سی آپشنز دی جاتی ہیں. ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی دی گئی تھی, شہید کو, نواز شریف صاحب کو بھی دی گئی تھی, اور ان پہ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا, پھر وہ واپس آئے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست سے بالکل مائنس ہو جائیں گے. پاکستان کی سیاست میں آج تک کوئی مائنس نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوا, تو اب تو دونوں ایک پیج پہ بھی نہیں تھی جب یہ معاملہ چل رہے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ان ڈائیلاگ کے نتیجے میں کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ جس سے عمران خان صاحب پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا, اور نکل آئے ہیں تو سیدھا وزیر اعظم کی کرسی بیٹھیں گے, ایسا بھی نہیں ہوگا. یہی تو سوال ہے میرا. انیکا صاحبہ, کیا میرا کنفیوژن ہے, مجھے پلیز دور کیجیے گا. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو ہم اگر آپ کو سیاست جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی. وہ کر نہیں سکتے, کوئی ڈیل کرتے ہیں تو سیاسی موت مرتے ہیں, ان کو چھوڑتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مشکل آتی ہے, کیونکہ عمران خان تو چپ کر کے گھر بیٹھیں گے نہیں, زمان پارک میں یا بنی گالا بیٹھیں گے نہیں, وہ سڑکوں پہ آئیں گے. چھوڑ سکتے نہیں ہیں, یہ خاموش رہ نہیں سکتے. تو ان مذاکرات میں سے درمیانہ راستہ ہو کیا سکتا ہے یہ, اور ساتھ میں اس کو بھی ذرا اٹیچ کر لے میرے پہلے والے سوال کو. What عمران خان has to give؟ دیکھیے اس ٹائم پر عمران خان صاحب کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے, لیکن کسی چیز سے بچانے کو ضرور ہے. یاد رکھیے کہ ایک سرٹن پاور جو کہ اسٹریٹ پاور یا عوام کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اس سے ڈینائل نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ میں پیچھے جوڑوں گی آپ کو, جب میں شاید خاقان عباسی صاحب والی بات عرض کر رہی تھی, تو کسی بھی شخص کو, کسی بھی بڑی جماعت کو, کسی بھی سیاستدان کو جو کہ اسٹیٹ کرافٹ جانتا ہو, اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. بڑے آرام سے یہ نہیں کہا جا سکتا جی اس کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا, اس کے پاس تو جماعت ہی نہیں ہے یہ کیا کرے گا, یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے. اگر اتنے ہی ان امپورٹنٹ ہوتے تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے تو وہ نہ جاتی نا ادھر. سو اس ٹائم پر دے آر ہولڈنگ آن ٹو ایچ اسٹرا دیٹ دے ہیو. کوئی بھی کسی بھی قسم کا طریقہ کار نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو دے آر ہولڈنگ آن ٹو. اسی لیے میں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں. مذاکرات اپنی جگہ پر موجود ہیں, احتجاج اپنی جگہ پر موجود ہوگا. آپ عمران خان صاحب کے ایک بیان سے ان کی اسٹریٹجی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے. پہلے یہ بولا گیا کہ نومبر میں آنا ہے ڈی چوک, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے سنجانی کی طرف آ جائیے. وہ مس انڈرسٹینڈ ہوا, مس انٹرپریٹ ہوا, اور اس کے بعد ڈی چوک پر آ گئے لوگ, اور اس کے بعد معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا.
اگر عمران خان صاحب سے پوچھتے اور ان کے مطابق چلتے تو سنجانی کے اوپر بیٹھ جاتے. اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب کی, عمران خان صاحب نے بولا آپ ملاقات کریں لیکن پس پردہ کریں, پردے کے سامنے آ کر کرنے کی ضرورت نہیں, تصاویر شائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو عمران خان صاحب انٹائرلی اس ٹائم پر اکڑے ہوئے نہیں ہیں یا اکڑ خان نہیں بنے ہوئے ہیں, وہ فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہے. اب دس از ویئر دا گورنمنٹ وانٹڈ دیم ٹو بی, کہ اتنا کیپٹل جو ہے وہ ایکسپینڈ کر کے حکومت آئی ہے اور اتنا کیپٹل لوز کر کے آئی ہے. حکومت کے لیے حکومت میں آنا کوئی آسان سودا تو نہیں تھا, گھاٹے کا سودا تھا نا. جو بھی حکومت میں آتا ہے ایک تو وہ گالیاں کھاتا ہے, یہ بھی جان لیجیے. جب پاکستان تحریک انصاف تھی وہ حکومت میں تھی, وہ بھی گالیاں کھا رہی تھی. یہ حکومت میں یہ بھی گالیاں کھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی باقاعدہ حکومت میں ہوگی, اتحادی نہیں, باقاعدہ حکومت میں ہوگی, وہ بھی گالیاں کھائے گی. دس از سم تھنگ نیچرل جو کہ پاکستان میں ہے, اور اپوزیشن ہمیشہ مقبول ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے لیکن کچھ روکنے کو ضرور ہے. یہ ایجیٹیشن وہ اسی لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں. مجھے اب ذرا کوئکلی آگے بڑھنا ہوگا. سمینا صاحب کوئکلی یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے مجھے تو پتا ہے, میں تو بڑی انجوائے کر رہی ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کراس لگ گیا, ختم, شد, مائنس, نام ہی نہیں لینا, ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں, وہ آج وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ پلیز بات کر لو. تو جو یہاں تک آ سکتے ہیں نا, وہ اقتدار کی کرسی تک بھی بٹھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. جمع خاطر رکھیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ کوئی پڑا نہیں ہوا جیل میں, وہ بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے جیل میں, اور اس نے اگلے نے جیل سے آپ کو پورے نظام کو, جس کو کہتے ہیں نا مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ آپ لوگ سارے مل کے بھی اس ملک کو چلا نہیں پا رہے, جس کو اس نے جیل میں بیٹھ کے جو ہے نا اپنے کنٹرول میں یوں مٹھی میں رکھا ہوا ہے پوری عوام کو. تو کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جی وہ ہو گئے. اور یہ چھپنے چھپانے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو اگلا خود سب سے پہلے آ کے بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ آفر ہو رہی ہے. یہ آپ لوگ تردیدیں کرا رہے ہیں ذرائعوں سے کہ جناب کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. وہ تو اگلا کھل کے بتا رہا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا سمینا صاحبہ ویسے؟ بات کر رہے تھے محسن نقوی سے جفیاں ڈالتے ہو تو اس کی تصویریں نہ بھیجو, وہ یہ بات ہوئی ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پیچھے پیچھے ملو, وہ تو جو آفر آ رہی ہے ہر چیز عظمہ خان صاحبہ آ کے بتا نہیں دیتی. میری تصویر نہیں رہ گئی, میں کاش شفا صاحبہ سے جب بات کر رہی عمران خان صاحب نے کہ تصویر نہیں آنی چاہیے تو تصویر نہیں آنی چاہیے, اس کو آپ جو مرضی رنگ دے دیں. اچھا آئی وش کہ ویسے خان صاحب کے دور میں نہ ہوتا تھا, میرے نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی تصویر آواز بند کر دی جاتی تھی میڈیا ہاؤسز میں. اچھا وقت کا میں کاش میں ہو رہی ہے جو ان پہ 20 گزر رہی جنوری ہے. کا قصہ شفا صاحبہ سے پوچھ پاتا, وقت ختم ہو گیا. ایسا نہیں, اگر وہ ڈیل آتی ہے تو سامنے والی پارٹی سے ہم کنفرنٹ بھی تو نہیں کر سکتے نا, وہ ڈیل جتنی مرضی آتی رہے ان کو, وہ تو اڑے ہوئے اپنی ضد پہ. آئی وش میرے پاس وقت ہوتا. سمینا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, فروا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. انیکا صاحبہ تھینک یو سو مچ, شفا صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.